بند ہو گیا. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد قال اللہ تعالی تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر سا وقت ہے. آج اللہ کے دین کی برکت ہے کہ ہم کو آپ سے ملاقات کرنے کی اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح یہ دین کا رشتہ یہاں پر قائم ہے، اللہ اسی طرح کل قیامت والے دن بھی جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. جامع ترمذی کی روایت ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. سیدنا سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بامر اعتصم بہ، مجھے کوئی ایسی بات بیان کر دیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں. اور ایک روایت میں لفظ اس طرح ہے، مجھے کوئی ایسی بات بیان کر دیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام بھی لوں اور آپ کے بعد مجھے کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا پڑے. ایسی بات مجھے آپ بیان فرمائیں. تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جو بات ارشاد فرمائی، آج وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس دور کے اندر اور ان حالات کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سفیان، تو نے مجھ سے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے، قل ربی اللہ ثم استقم، کہ اپنے اللہ کو اپنا رب مان لے، پھر اس بات پر ڈٹ جا اور اس بات پہ پکا ہو جا. اپنے اللہ کو اپنا رب مان لے اور پھر اس پہ ڈٹ جا. اس میں کئی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی کہ جب تو اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر ایمان لائے گا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا، پھر تیرے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کے دروازے کھلیں گے. تجھے آزمایا جائے گا، تجھے ستایا جائے گا، تجھے پریشان کیا جائے گا، لیکن جب تو اپنے اللہ کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے،
عزت نہیں رہتی نہ رہے، دنیا مخالف ہوتی ہے ہو جائے، نوکری چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، لوگ رزق چھینتے ہیں چھن جائے، بیماری آتی ہے علاج معالجے کے لیے رقم نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر جو تو ایمان لایا ہے اس ایمان کا سودا نہ کرنا، اپنے ایمان کو نہ بیچنا۔ ربی اللہ ثم استقیم، اللہ کو رب کہنے کے بعد پھر اس پہ ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا۔ حضرات، آج کے ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں میرے سمیت ہم سب کو اس درس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ کے پیغمبر کے اس حکم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 2 روٹیوں کی خاطر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند ٹبوں کی خاطر لوگ اپنا عقیدہ بدل لیتے ہیں، نوکری کی خاطر لوگ اپنے نظریات بدل لیتے ہیں، باہر کے ملکوں کے ویزوں کی خاطر لوگ ختم نبوت کے عقیدے کو چھوڑ کر قادیانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج ضرورت اس بار کی ہے، ہم جتنے بھی ہیں کم از کم ہم جس طرح کے مسلمان ہیں ہم اسلام پہ ڈٹ تو جائیں، اسلام پہ پختہ تو ہو جائیں، اسلام پہ پکے تو ہو جائیں، اور اگر ہم اللہ کے دین پہ آج استقامت اختیار کر لیں، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی ہماری بہتر کر دے گا، اللہ آخرت بھی ہماری بہتر کر دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے لوگوں جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، فرمایا ان کے اوپر کل قیامت کے دن نہ اللہ کے عذابوں کا خوف ہوگا نہ دنیا کے چھن جانے کا غم ہوگا۔ خوف کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، حزن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ کے دین پر ڈٹ جاتا ہے ہر قسم کے حالات میں ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، فرمایا اللہ اس کو آخرت کے عذابوں کے خوف سے بھی اللہ بچا لے گا اور اللہ اس کو دنیا کے چھن جانے کے غم سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، اپنے دین پر ڈٹ جاتے ہیں، اسلام پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، آج ہم کہہ سکتے ہیں جی فرشتے ہم نے کبھی اترتے دیکھے تو نہیں، اگر آپ اللہ کے دین پہ ڈٹ جاؤ، اللہ کی قسم آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے، اپنی روح کی آنکھوں سے آج بھی اللہ کے فرشتوں کے اترتا دیکھو گے۔ فرشتے آج بھی اتریں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، تم ڈٹ جاؤ، فرشتے اترتے ہیں اور اتر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، نہ ڈرو، پریشان نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اگر تم ڈٹے رہو گے دین اسلام پر، توحید پر، سنت پر، اللہ کے پیغمبر کے فرامین پر، عقیدہ ختم نبوت پر، اللہ کی توحید پر اگر تم ڈٹے رہو گے، فرمایا تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تم کو اس جنت کا مالک بنا دے گا جس جنت کا اس نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرات ایک بات تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی ہے، جب اس صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ نے پوچھا مجھے ایسی بات بتائیے کہ میں مضبوطی سے تھام لوں اور مجھے کسی سے دوبارہ کی ایسی بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے کہ اگر انسان صرف اس بات پہ عمل کر لے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور دوسری بات اس حدیث میں جو ہے
چونکہ وقت کی قلت ہے میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے یہ بات سنی تو دوسرا سوال یہ کیا، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے ما تخاف علیہ، کہ جس چیز کے حوالے سے آپ مجھ پہ ڈرتے ہیں کہ میں اس چیز سے بچ جاؤں۔ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے آپ کے حوالے سے اس چیز کا بڑا ڈر ہے کہ آپ اس چیز سے بچ جاؤ، میں آپ کے حوالے سے اس معاملے میں ڈرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ آپ میرے حوالے سے کس چیز سے ڈرتے ہیں، مجھے کس چیز سے بچنے کی آپ تلقین کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، فأخذ بلسان نفسه، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اس کو پکڑ لیا، فرمایا ثم قال ھذا، فرمایا میں اس چیز کے حوالے سے ڈرتا ہوں کہ اس کے اوپر کنٹرول کر لینا، زبان کو لگام دے لینا، بے جا زبان کا استعمال نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو عزت و تکریم کی بلندیوں پہ پہنچاتی ہے، زبان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ذلت اور پستیوں کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے، زبان ہی وہ چیز ہے جس سے اگر وہ کلمہ نکل جائے جو اللہ کو محبوب ہے تو اللہ کی جنتوں کا یہ بندہ وارث بن جاتا ہے۔ زبان ہی وہ چیز ہے کہ اس سے اگر وہ کلمہ نکل جائے جس سے رب ناراض ہوتا ہے تو یہ انسان جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑتا ہے۔ فأخذ بلسان نفسه، غیبت ہوتی ہے زبان سے، چغلی کرتے ہیں زبان سے، جھوٹ بولا جاتا ہے زبان سے، کسی پر تہمت لگتی ہے زبان سے، الزام تراشی ہوتی ہے زبان سے، گالی لوگ دیتے ہیں زبان سے، دھوکہ دیتے ہیں زبان سے، فراڈ کرتے ہیں زبان سے، یہ سب کچھ زبان سے ہوتا ہے۔ ہم اگر اس زبان کو کنٹرول کر لیں ہم ان تمام برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے دین کے بارے میں پوچھا، آپ نے نماز کا بتایا، روزے کا بتایا، جہاد کا بتایا، حج زکوٰۃ کا بتایا، اور ساری باتیں بتانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پہ تو اگر اپنا اختیار کر لے، کنٹرول کر لے تو ان ساری چیزوں کا مالک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا اس زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ زبان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر زبان پہ کنٹرول کر لے تو سارے دین پر تجھے اللہ آسانی پیدا کر دے گا عمل کرنے کی، زبان کی اتنی اہمیت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، تجھے اس بات کا علم نہیں کہ لوگ کل قیامت کے دن الٹے کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے الا حصائد السنتہم، اپنی زبانوں کی تیزی کی وجہ سے، زبانوں کی کٹائی کی وجہ سے، زبانوں کی ترشی اور تیزی کی وجہ سے بڑے لوگ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ حضرات یہ دو چیزیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے لیے کہ ہمیں آج بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو اپنا لیں انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ایک یہ اللہ کے دین پہ استقامت اختیار کیجئے، اللہ کی توحید پر، نبی علیہ السلام کی اتباع سنت پر، عقیدہ ختم نبوت پر، ایمان پر، اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر ڈٹ جائیے۔ حالات کچھ بھی ہو جائے، دنیا ساری مخالف ہو جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، دین پہ ڈٹ جائیے۔ جان تو اس وقت بھی چلی جانی ہے اگر آپ ایمان کا سودا کر لیں گے، جان ایسے بھی چلی جانی ہے، لیکن ایمان پر ڈٹ کر اگر آپ کی جان چلی جائے انشاءاللہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے، ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجئے، کہیں زبانوں کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، زبانوں کی وجہ سے کہیں ہم جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے قرآن اور نبی علیہ السلام کے سچے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔